السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائف نیوز زندگی کی خبر کے ساتھ میں عامر آزاد۔ سب سے پہلے تو میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا کہ 9 اور 10 محرم خیر خیریت سے اور بالکل پرسکون طریقے سے پاکستان میں منائے گئے، اور ان میں کسی بھی قسم کی کوئی بد نظمی دیکھنے کو نہیں ملی، جیسے کہ آپ نے مین میڈیا سے دیکھتے رہیں اور جو رپورٹنگ ہم نے بھی کی وہ بھی آپ نے دیکھی کہ ہر انسان نے بڑے عقیدت و احترام سے 9 اور 10 محرم کے دن کو ایک جوش و جذبے سے منایا اور کسی بھی قسم کی بد نظمی دیکھنے میں نہیں آئی۔ تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے پوری قوم، اور اس کے بعد اس چیز پہ یہ قوم فکر مند ہے، جو کہ پھر سے ایک دفعہ کافی سنگین پوزیشن ہو چکی ہے ہمارے پاکستان کی سیاسی صورتحال کی، جس کی وجہ سے ایک معاشی عدم استحکام آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا اس ملک میں بڑھ گیا ہے۔ اور یہ ساری سچویشن آج ہم اس وجہ سے کہیں باہر نہیں گئے یا باہر کی آپ کو ویڈیو نہیں دکھائی کہ جو ایک معاملہ بن گیا ہے کہ خان صاحب کی پریس کانفرنس آپ نے دیکھی ہوگی، اور شہباز گل صاحب کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا ہے، وہ بھی ساری صورتحال آپ نے دیکھی کہ گاڑی کے شیشے توڑے گئے، ڈرائیور کو مارا گیا۔ سوشل میڈیا پہ یہ ساری چیزیں موو ہو رہی ہیں، مین میڈیا پہ بھی ہو رہی ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ARY جو کہ ایک چینل ہے پاکستان کا، بڑا فیمس چینل ہے، اس کو بند کر دیا گیا ہے پیمرا کے وجہ سے، یا پیمرا نے کوئی اس کے اوپر ایلیگیشنز لگائے ہیں۔ تو اصل چیز جو ہم آپ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، جو ہمیں بھی تھوڑی سمجھ نہیں آ رہی، ہم نے کہا اپنے ناظرین کو بھی اس چیز میں ایڈ کریں، ان کو بھی بتائیں کہ ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ جو انسان یا جو ادارہ کوئی صحیح طرف کام کرتا ہے، اس کے اوپر اس ملک میں، ایک آزاد ملک میں، کیوں اتنی جلدی سے اس کو لاک کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اور اسی ساری سچویشن پہ آج ہمارے ساتھ کیسر محمود صاحب تشریف رکھتے ہیں، جو کہ خود سوشل میڈیا سے اٹیچ ہیں، اور وہ بھی اپنی ایک رائے رکھتے ہیں، ایک اپنی ان کے بات ہے۔ خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں، PTI کو اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ یہ بتاتے ہیں اپنی ویڈیو میں، انہوں نے ہمیں پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ مجھے ان سے بہتر فیصلے کرنے والی کوئی اور پارٹی نظر نہیں آئی، جو کہ یہ خود بھی اور میں بھی، کہ جب یہ خان صاحب کی PTI نہیں تھی تو ہمارے بڑے بزرگ ان کے بھی سب، کوئی نون لیگ کو سپورٹ کرتا تھا، کوئی پیپلز پارٹی کو، یہ 2 بڑی جماعتیں تھیں۔ اور اب ایک ایسی جماعت نے پچھلے 25 سال کی اس کی ایفرٹ تھی، اور اس کے بعد یہ 3 3.5 سال کی اس کی گورنمنٹ تھی عمران خان صاحب کی، تو اس میں لوگوں کی ایک ایسی اویئرنیس کی ہے انہوں نے کہ ہر انسان جو ایک پڑھے لکھے طبقے سے اس کا تعلق ہے، یا اس کا ایک ریڑھی والے سے ہے، یا اس کا ایک چھوٹی سی دکان چلانے سے ہے، یا کوئی پان سگریٹ کا کھوکھا ہے، یا جوس کارنر ہے، ہر جگہ کی آپ کو ویڈیو دکھا چکے ہیں اور آپ کو بتا چکے ہیں کہ لوگوں میں اتنی بیداری اور اویئرنیس آ چکی ہے کہ وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا جان گئے ہیں۔ تو آج ہم اپنے ان بھائی سے بھی پوچھیں گے، کیسر محمود صاحب سے، کہ یہ کس طرح دیکھتے ہیں۔ سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو 3 ٹاپک میں نے آپ کو بتائے ہیں، 3 ہیڈ لائنز ہیں کہ خان صاحب کی پریس کانفرنس، شہباز گل صاحب کی گرفتاری اور ARY کا بند ہو جانا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آج آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ جی ضرور۔ دیکھیں، اس وقت ملک میں مسئلہ کوئی 2 یا 3 یا 10 لوگوں کا نہیں ہے، یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، اور اس میں 90 لاکھ سے زیادہ جو پاکستانی ہیں بیرون ملک میں مقیم ہیں۔ اور اب جو سچویشن ہے وہ اس ملک میں سب سے پہلی بات ہے کہ ایک دم سے جو گورنمنٹ چینج ہوئی، عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا، اس کے بعد حالات بہتری کی طرف جانے چاہیے تھے، جس کی ہمیں پوری قوم کو امید تھی، لیکن وہ حالات اور سارا سینیریو وہ بگڑتا ہی چلا گیا۔ اور عوام، دیکھیں، عوام جو ان سی ہوتی ہے نا، عوام اپنا اگر وہ ٹیکس دیتی ہے تو اس ٹیکس کا ریٹرن وہ گورنمنٹ میں ان نمائندوں کے تھرو مانگتی ہے، بالکل۔ اور اگر وہ ٹیکس ہمارا صحیح طریقے سے استعمال نہ ہو، عوام جو بچے ہیں وہ پڑھ نہ سکیں، ان کی تعلیم پوری نہ ہو سکے، ان کے کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ کنٹرول نہ ہو سکیں، تو ان سارے اداروں کو، کوئی بھی ملک ہے اس کو اداروں کو چلانا اچھے طریقے سے ہوتا ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا، میں نے، کہ 3 سال 8 مہینے PM عمران خان رہے وزیر اعظم پاکستان، تو اس میں انہوں نے کافی چیزیں جو ان سی ہیں وہ
کی جو کہ عوام کو ثمرات نظر آئے. حالانکہ کرونا وائرس اس قدر بڑا دنیا میں پورا سینیریو آیا, اس کے بعد پھر رشین اور یوکرین کی وار کی وجہ سے سارے پرائزز ہائی ہوئے. تو اب عوام اور میں ایک عام عوام کی طرح ایک سوال میرا یہی ہے کہ ہمیں کب یہ چیزیں ساری جو ان کی ایک دوسرے پہ الزامات ہیں, جو یہ سارا بول رہے ہیں, آپ نے کہا کہ ARY اور ساری چیزوں کو دبایا جا رہا ہے اور ان کو نہیں آواز بلند کی جا رہی, ان کی ہونے دے رہے. اب اس میں یہ موقع نہیں دیا جا رہا اپنا رائٹ ثابت کرنے کا. اب اس میں یہ ہے کہ عوام کا حق ہوتا ہے کہ اپنے لیڈروں سے وہ سوال کریں, ان سے پوچھیں اور ان کو ان کا جواب دینا ہوتا ہے. اور بینگ پاکستانی PM عمران خان کو میں نے ان کو یہ دیکھا کہ ان کا جینا مرنا سب کچھ پاکستان میں ہے, اور پاکستان کے لیے ہی انہوں نے سارا کچھ, یہ عوام کے لیے جتنی ان کی جد و جہد ہے جاری ہے, اور آنے والے وقت کے لیے یہی ہے کہ اس عوام کے لیے صاف شفاف الیکشن ہونے چاہیے جس سے عوام اپنا حق پورا کرے اور ملک ایک اچھے طریقے سے دنیا میں اس کی پہچان بنے اور جمہوریت جو ان سے دوبارہ سے آگے بڑھے. ٹھیک سر, آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح آج خان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں وہ جو ان کی ایک باڈی لینگویج تھی, وہ ایک مجھے ایسے لگا بینگا ایک ہم بھی تھوڑی سی مطلب کہ میرے پاس کوئی اتنا نالج نہیں ہے, لیکن ایک ایسی بندے کی باڈی لینگویج ہوتی ہے کہ وہ جب اپنی قوم سے بات کرتے ہیں کسی جلسے جلوس میں یا کسی طرح کی پریس میں, آج وہ تھوڑا سا نہیں بہت زیادہ سیڈ اور بجھے ہوئے لگے کہ وہ جیسے ایک انسان کا دل ٹوٹ نہیں جاتا کہ یار ایک ایسی سچویشن بنائی جا رہی ہے, ایک ایسی سازش کی جا رہی ہے کہ ایک سب سے بڑی ملک کی جماعت کو ایک سب سے بڑے ملک کے ادارے کے اگینسٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ آپ بھی ان کے سپورٹر ہیں, آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ خان صاحب نے کبھی کسی ادارے کے اگینسٹ کوئی بات کی ہو یا اس پہ اپنے کوئی مطلب کہ اپنی کوئی بات منوانے کی اپنی پاور سے کوشش کی گئی ہو؟ میں نے ایز اے اینکر ان کو دیکھا ہے کہ وہ ہر پاکستان کے ادارے کو اور اسپیشلی قانونی ادارے کو, وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہر انسان قانون کے نیچے ہے, وہ قانون کے اندر رہ کے کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن قانون کو ہاتھ میں لے کے کچھ نہیں کر سکتا. تو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں, آپ سوشل میڈیا پہ آپ بھی ہوتے ہیں, آپ بھی چیزوں کو سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, اور یہ جو فیک اکاؤنٹ کے ذریعے کسی کی اس طرح سے کردار کشی کی جاتی ہے یا اس طرح, اور پھر اس کو کسی اس پہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ فیک چینل جو ایک یہ انٹرنیٹ کی دنیا ہے, آپ اس سے ریلیٹ ہیں, تو یہ جو اس طرح کی کسی کے خلاف مہم چلائی جاتی ہے, اس کو بآسانی پکڑا جا سکتا ہے اور حقائق کے اوپر فیصلہ ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں, بالکل جو لوگ پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں اور ان کے لیے بالکل یہ ایکشن ہونا چاہیے, اور ہم سب کو مل کے سب سے پہلے پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے. بے شک, کیونکہ دنیا میں ہماری ایک پہچان ہے, اللہ پاک نے اللہ پاک نے اس ملک کو تمام چیزوں سے نوازا, اور ہمیں ایک مخلص ہو کے سچائی کے ساتھ سب کو مل کے یہ اس ملک کے لیے سوچنا چاہیے. اور اس ملک کے جو ہمارے سارے ادارے ہیں بڑے, جس طرح ہم نے دیکھا الیکشنز ہوتے ہیں, پارٹیز اپنے اپنے نمائندوں کو کھڑا کرتی ہے, اس کے بعد سارے الیکشنز کا ایک دنیا میں پریزنٹیشن ہوتی ہے کہ جی یہ عوام کی طاقت سے یہ انسان آگے آیا ہے. تو اسی طرح جیسے PM عمران خان صاحب کو ساری جماعتوں نے آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے ووٹ آف جو کانفیڈنس وہ کر کے تو سازش کر کے آئے. اب ان کی PM عمران جو ہیں عمران خان صاحب, ان کی صرف ایک یہ ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن جو کہ پاکستان کی عوام, پاکستان کے اداروں کے لیے اور پاکستان کے فیوچر کے لیے ہونا بہت ضروری ہے, جو کہ عوام کا حق ہے. صاف اور شفاف الیکشن عوام کا ایک حق ہے, اور جو جس پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے وہ اس پارٹی کو ہی ووٹ کرے. لیکن وہی بات ہے کہ ووٹ کو وجہ کیا دی آپ نے. آج جو ہمارا ایک سیگمنٹ آپ پلے لسٹ دے چکے ہیں کہ اس میں ہم نے یہ بتایا کہ آپ کس ریزن سے کس پارٹی کو ووٹ کر رہے ہیں, کہ آپ کے پاس کیا ایسی سالڈ ریزن ہے کہ اس پارٹی نے یا اس جماعت نے ہمارے ملک میں اتنی زبردست چینجنگز لے کے آئے اور ہمارے ملک کو
کہاں سے کہاں پہنچا دیا. مطلب کہ 1980s کا اگر ہم دور دیکھیں تو اس وقت کراچی جو کہ روشنیوں کا شہر تھا, اور آج 2022 ہے جو کہ کراچی نظر ہی نہیں آ رہا. اتنی گندگی, اتنا پانی, اتنی بیماریاں, روڈ نہیں ہیں, کچھ پرسان حال نہیں ہیں. اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جو سندھ تک رہ گئی ہے, پیپلز پارٹی, مطلب کہ جو جہاں تک رہ گئی ہے وہاں تک تو کام کر کے دکھائیں ایسے, وہاں تک تو ایسی چیز کوئی کریں. دیکھیں 9 سال سے کے پی کے میں عمران خان صاحب کی حکومت ہے اور ان کو جس طرح سے چینج کیا گیا, اور اب آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ ہر چیز کے شہباز شریف صاحب ملک کے وزیر اعظم صاحب وہاں پہ پہنچے ہیں, اور انہوں نے جب سیلاب کی صورتحال کو وہاں پہ ججمنٹ ان کو دی گئی, ان کو بریف کیا گیا, تو انہوں نے کہا کہ واقعی یہ کے پی کے کی گورنمنٹ بہت زبردست طریقے سے کام کر رہی ہے اور ہم ان کے ساتھ مل کے چلیں گے. اور یہ ایسا مطلب کہ سمجھ لیں 2 جماعتیں اس طرح کی ہیں کہ بلکہ 11 جماعتیں ایسی ہیں کہ جو سارے اگینسٹ ہیں, اور ان 11 جماعتوں کا جو مقرر کردہ وزیر اعظم صاحب ہیں شہباز شریف صاحب, وہ اس گورنمنٹ کی تعریف کر رہے ہیں جس کو انہوں نے نو کانفیڈنس کے ذریعے سے نکالا, جو کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ سازش تھی. اب وہی بات ہے کہ عوام سوال کرتی ہے کہ ہمیں ان چیزوں کے جواب دیے جائیں کہ جو صاف اوپن اینڈ شٹ ہیں, کہ جس طرح سے ایک انسان کو ہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ایک پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور وہ پارٹی ایسی ہے کہ جو پنجاب میں بھی بیٹھی ہے, وہ کے پی کے میں بھی بیٹھی ہے, وہ بلوچستان میں بھی بیٹھی ہے, اور جو صرف اسلام آباد تک کی وفاق ہے وہ ہر طرح سے ہر حربے سے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے مطلب کہ ان کو نااہل کروانا چاہ رہے ہیں غلط طریقے سے, یا الیکشن کمیشن کے تھرو یا سپریم کورٹ کے تھرو. لیکن ہمیں اپنے اداروں پہ پورا یقین ہے, بینگا پاکستانی ہر انسان اپنی پاک فوج سے محبت کرتا ہے, اپنی سپریم کورٹ سے محبت کرتا ہے. اور اصل میں بات وہی ہے کہ جس طرح ہمارے پولیٹیشنز اور ہمارے بڑے بڑے اداروں کے لوگ کہہ چکے ہیں کہ کوئی بھی انسان, کوئی بھی پولیٹیشن, کوئی بھی آرمی یا کوئی بھی کسی بھی ادارہ, کوئی بھی ادارہ پاکستان سے اوپر نہیں ہے. میں پھر ایک دفعہ کہہ دوں کہ کوئی بھی انسان, کوئی بھی ہمارا پاکستان کا ادارہ, کوئی بھی پاکستان کا پولیٹیشن, کوئی بھی, وہ پاکستان سے اوپر نہیں ہے. اور پاکستان کس چیز پہ بنا تھا وہ بھی آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, تیرا میرا رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ. تو یہ سر یہ ایک ہماری ایک اس پلیٹ فارم سے ایک کوشش ہے, اور جو ہم کرتے رہیں گے کہ ہم اس پاکستان کو اس اونچائی پہ دیکھنا چاہتے تھے جس اونچائی کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا اور قائد اعظم صاحب نے اس کو تکمیل تک پہنچایا کہ ہمیں ایک علیحدہ ملک بنا کے دے دیا, اور جو سرزمین پہ پوری دنیا پہ اس جگہ پہ ہے کہ جہاں اس کا نام و نشان نہیں کوئی مٹا سکتا. بڑی قوتیں سوچ رہی ہیں, بڑے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایسے ہو جائے تو یہ ہو جائے گا, ایسے ہو جائے تو وہ ہو جائے گا, لیکن ہونا وہی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ایک انسان چال چلتا ہے اور ایک اللہ کی چال ہے, اور ہوتا وہی ہے جو اللہ کی چال ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے جو ملک کے ہم ڈے بائی ڈے پہلے آپ کو دے رہے تھے رپورٹ. اب یہ محرم الحرام کی وجہ سے تھوڑا گیپ آیا, لیکن آج خبریں کچھ ایسی تھیں کہ آپ سے شیئر کرنی تھیں. لاسٹ میں کیسر محمود صاحب کو پھر ان کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنا کوئی آخری میسیج دینا چاہ رہے ہیں لاسٹ میں, کیا وہ اپنی عوام کو, قوم کو کہنا چاہتے ہیں, تو وہ میسیج دیں تاکہ ہم اگلی ویڈیو تک کے لیے وائنڈ اپ کریں. بس ہمارے جو حکمران ہیں اور جن کو عوام لائک کرتی ہے, جنہوں نے اس ملک کے لیے بہتر سوچا ہے, وہ سب کے سامنے ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے خیر کا وقت ہو, پاکستان کی کامیابی کا وقت ہو, اور پاکستان کے لیے بہتری کے لیے سوچیں انشاءاللہ, کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. بے شک. تو انشاءاللہ تعالی ہمیں بہت اچھی امید ہے آنے والے وقت میں, اور اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. بہت شکریہ جی. یہ دو ناظرین آپ نے دیکھا, اور ہماری ایک کوشش کہ ہر انسان کو اب میں اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعے میسیج دینا چاہوں گا, میں بھی ایک چھوٹا سا اپنی قوم کو, اپنے پاکستانیوں کو, کہ اس ٹائم وقت ہے کہ ہر اس انسان کو, جو ہمارا قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ امر بالمعروف اور یا غلط کے ساتھ, کہ یا آپ حق سچ کے ساتھ کھڑے رہیں, تو اگر آپ وقتی طور پہ ڈر کے یا کسی بھی مفاد کے چکر میں یا کسی بھی کوئی لالچ کے چکر میں جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہو گئے, تو پھر آپ حشر والے دن یہ مت سوچئے گا کہ میرے اللہ نے تو مجھے توبہ کرنے کے بعد بخش دینا تھا, لیکن اس نے حساب لینا ہے. اور یہ وقت ایسا پاکستان میں چل رہا ہے ناظرین کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کون رائٹ پہ ہے اور کیا رونگ ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ, اور ہم یہی دعا کرتے ہیں, اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ
اس ملک جو کہ لا الہ الا اللہ پہ بنا، اس کی اللہ حفاظت کرے گا، اور انشاءاللہ وہ اس ملک کو ایسا بنائے گا کہ پوری مسلم امہ کی آواز بنے گا، اور جو کوئی بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ گستاخی کرتے ہیں یا کرنے کی سوچتے ہیں یا کر چکے ہیں، ان سے حساب لیا جائے گا، اسی دنیا میں انشاءاللہ، آخرت میں تو وہ دیں گے۔ اور اسی کے ساتھ اگلی ویڈیو کے لیے تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان زندہ باد۔